قرآن کا ایک کلمہ آپ کے ذہن میں لکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، یا 2 4 5 کلمات آپ کو لکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج موجودہ جو کرنٹ ایشو ہے، ہر طرف خوف کے سائے ہیں۔ قرآن ان حالات میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، جس کو آپ کرونا وائرس کہتے ہیں۔ کرونا وائرس کو کرونا اس لیے کہتے ہیں کہ کراؤن ایک تاج کو کہتے ہیں، جس طرح میں نے یہ تاج رکھا ہوا ہے۔ وہ جو وائرس ہے اس کو جب آپ بالکل کسی خوردبین کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہے، بیماری کے بارے میں اہل اسلام کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ بیماری مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بیماری مومن کے لیے اللہ کی، کافر کے لیے عذاب ہے، مومن کے لیے رحمت ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کو بخار بھی چڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہی عمل اگر کافر کے ساتھ ہوگا تو اس کے لیے سختی ہوگی، عذاب ہوگا۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يُؤَخِّرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت مقرر ہے، اور جب موت آ جاتی ہے ایک لمحہ نہ آگے ہوتی ہے نہ، موت کا ٹائم بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، اور موت کی وجہ بھی مقرر ہے۔ سب نے کرونا کے ساتھ مرنا؟ مجھے یاد ہے جب نیا نیا ڈینگی آیا نا پاکستان میں، تو اس وقت گورنمنٹ نے کہا کہ بھی ڈینگی سے جو لوگ مریں گے ان کو ہم جو ہے وہ کوئی 5 لاکھ روپیہ پر ہیڈ کا دیں گے۔ چند دنوں کے بعد ہی یہ بھی بات دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ مریں گے ان کا کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ ڈینگی نہیں لکھنا۔ جب آپ کاز آف ڈیتھ ڈینگی لکھیں گے تو پھر پیسے دینے پڑیں گے جی۔ یعنی کاز آف ڈیتھ جو ہے، جو مرنے کی وجہ ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، جہاں مرنا ہے وہ مقام بھی طے ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے، دربار لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، اسی مجلس میں بیٹھے ایک بندے کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگا۔ اس نے بھی نوٹس کیا کہ یہ بندہ میری طرف بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھنے والا اٹھ کے چلا گیا۔ اس شخص نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ جناب آپ مجھے بتائیے کہ یہ بندہ میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، بندہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ ملک الموت اسرائیل تھا۔ وہ اور ڈر گیا کہ جس کو ملک الموت گھورے اس کی تو حالت۔ اس نے کہا سرکار مہربانی کرو، مجھے ہوا کو حکم دو کہ یہ مجھے اٹھائے یہاں سے ملک شام سے اور وہ ہندوستان پہنچا دے، تاکہ ملک الموت، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، وہ مجھے ہی لینے آیا ہے۔ آپ نے حکم کیا ہوا کو، ہوا نے اٹھا کے اس کو وہ دور جو ہے وہ ڈال دی ہندوستان میں۔ آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کے بعد ملک الموت دوبارہ جناب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے پوچھا بھی تم اس بندے کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ملک الموت کہنے لگا حضور میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا تھا، اس بندے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قدرت کا کیا تعلق ہے اس بندے کے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا 5 منٹ کے بعد اس کی روح ہندوستان نکالنی ہے جا کے،
میں پریشان تھا، بندہ یہاں بیٹھا ہے، روح اس کی ہندوستان نکالنی ہے، ہندوستان پہنچے گا کیسے؟ گھوڑے پر جائے گا، اونٹ پر جائے گا، کھچر پر جائے گا، کس پر جائے گا اور کتنا ٹائم لگے گا اس کے وہاں پہنچنے میں؟ تو میں اب جب وہاں پہنچا، اس کی جو جگہ تھی، جائے وفات تھی، جہاں پر اس کی روح نکالنے، وہاں پہنچا تو بندہ میرے پہنچنے سے پہلے موجود تھا وہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کا مقام بھی مقرر ہے، موت کا وقت بھی مقرر ہے، اور موت کی وجہ بھی مقرر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا تیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب مسجد میں بندے اکٹھے ہو کے نہ بیٹھے، بھئی پیچھے ہو جاؤ، بھئی میرے اسلام نہ لینا میرے ساتھ۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری متعدی، ایک جدید دور، جدید سائنس ہمیں کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ جو آپ گیدرنگ جو ہے اس کو بند کر دیں، گھروں میں بند ہو جائیں، اسکول میں چھٹیاں ہو گئی ہیں، ادارے بند کر دیے، شادی ہال بند کر دیے۔ ایسا خوف مبتلا کر دیا ہے لوگوں کو، خوف ڈال دیا ہے۔ او میرے بھائی ذرا ایک بات توجہ سے سننا، نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی کسی بیمار کی عیادت فرمائی ہے، 1440 سال ہو گئی، ایک واقعہ نہیں، 100 واقعہ نہیں، 1000 نہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہوئے کہ جدید میڈیکل سائنس جب تحقیق کرتے 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 ریسرچ کرتے جہاں پہنچتی ہے تو وہاں پہلے سے ہی فرمان مصطفیٰ موجود ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو آپ جاتے ہی اس بندے کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے، بیمار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے لا بأس انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ خیر ہے۔ اگر متعدی بیماری یا کسی بیمار سے کوئی جراثیم میرے اندر منتقل ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرور روکتا کہ محبوب ذرا منہ قریب نہ کرو، اس کے جراثیم تمہارے منہ میں نہ آ جائے۔ بالکل حضور نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ایکسپیرینس اور تجربہ تو اس سے مختلف ہے۔ آپ فرما رہے کوئی مرض متعدی نہیں ہے، ہم دیکھتے ایک اونٹ کو خارش پڑتی ہے، وہ باڑے میں جاتا ہے، سارے اونٹوں کو جناب خارش ڈال دیتا ہے۔ ایک اونٹ سے ہمارے مدرسے میں خارش آئی تھی پچھلے دنوں جو گزرا، ایک لڑکا خارش لے کے آیا، سارے مدرسے میں خارش ہی خارش۔ اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا، مجھے نہیں ہوئی، سب کو خارش ہو گئی۔ تو حضور آپ فرماتے ہیں متعدی نہیں ہے مرض، تو ایک اونٹ سے باقی اونٹوں کو خارش پڑ گئی ہے، یہ تو تعدی ہوئی نا۔ حضور کریم نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ کہ ایک اونٹ سے باقی اونٹوں کو خارش پڑی، یہ تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے ڈالی؟ پہلے اونٹ کو خارش کس نے ڈالی؟ جب تمہیں اس بات کا سمجھ آ گئی کہ پہلے اونٹ کو یا باقی سارے اونٹوں کی جو بیماری ہے، بیمار بندہ تب ہوتا ہے جب ادھر سے، قرآن پاک کہہ رہا ہے، یہ بات قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی پتا بھی اپنی مرضی سے ہل سکتا تو کرونا وائرس دوڑا پھرے گا، کرونا وائرس ایسے آ جائے گا کہ 5-7 بندے پھڑکا دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے بتایا کاز آف ڈیتھ، مرنے کی وجہ بھی طے ہے، مرنے کی وجہ بھی، اس لیے اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں اور اس ٹینشن کو لے کے بیٹھ جائیں کہ یار واقعی گورنمنٹ نے ایسا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ بڑی کھچے مار چکی، بہت سارے ایسے فیصلے جو غلط ہیں
لیکن ہوئے۔ ہم یہ بات ایک آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، پوری دنیا کے تمام ممالک لاک ڈاؤن ہو جائیں، لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ تالے لگا دیں، بتیاں بجھا دیں، پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھلا کیوں؟ کہتے ہیں مطاف خالی کرا لیا گیا، طواف نہیں کر سکتے۔ مسجد حرام کو انہوں نے چند دن بند بھی کیا، چند گھنٹے، کہ کوئی بھی طواف نہیں کرے گا۔ اب جا کے انہیں سمجھ آئی کہ نہیں بھی یہ تو کبھی بند نہیں ہو سکتا، نہ کر یار یہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کہا جی آپ طواف تو کر سکتے ہیں، عمرہ بند کر دیا ہے۔ بھئی آپ سعودیہ میں جب انٹری ڈالتے ہیں نا تو اس کے دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ سعود ابن سعود کہہ لیں آپ، سعود کی اولاد ہے جو وہاں حکومت کر رہی۔ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، کسی نسل، رنگ، خاندان کی بنیاد پر اس کی ملک کی جو بنیاد ہے، لیکن جب آپ ملک پاکستان میں داخل ہوتے ہیں کسی دروازے سے، واگے سے آ جائیں یا گڈا سنگھ سے آ جائیں، یا آپ جناب وہ ایران سے داخل ہوں، آپ افغانستان سے داخل ہوں، آپ چائنا سے داخل ہوں، آپ جہاں سے مرضی داخل ہوں، ہر دروازے پر لکھا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک ملک ہے پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس کی بنیاد بھی قرآن ہے، عقیدہ اسلام ہے اس کی بنیاد۔ اس لیے قرآن جب ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، بالکل پہلے پارے کی آیت ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی یہ جادوگر نہیں، آج کل جادوگر بڑا بزنس چلا ہوا ان کا، قرآن پاک نے جادوگر کے بارے میں بتلایا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جادوگر کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ ہم بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادوگر اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں قرآن عزیز کی ایک آیت مبارک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اللہ کے اس نقصان پہنچانے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ پھر ساتھ فرمایا او ارادنی برحمت، اللہ کہتا ہے میں رب العالمین کسی بندے پر رحمت نازل کرنے کا ارادہ کروں، ہل ہن ممسکات رحمتہ، کیا اللہ کی رحمت کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی جادوگر، کوئی کالے علم والا، کوئی سفید علم والا اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے خلاف کائنات میں پتہ نہیں ہل سکتا، تو جادوگر کیسے اپنا اثر دکھا سکتا ہے؟ کوئی کالے علم والا کیسے بن مار سکتا ہے؟ یہ سارا نظام میرے اللہ کی تقدیر کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے، ڈر ہے ہمیں، بڑا خوف ہے یار، مر جائے کورونا ہے، مر جائے، ہر بندہ مرنے سے ڈر رہا ہے نا؟ ڈر لگتا کہ نہیں؟ ایڈے پلوان کوئی نہیں ہے تسی کہ تو مجھے تو میں ڈرتا ہوں، آپ ڈرتے ہیں، سارے ڈرتے ہیں، لیکن میں آپ کو قرآن کی آیت اور قرآن کا وہ حکم عرض کرتا ہوں جس کے بارے میں رب نے کہا کہ تم اس پر عمل کرو گے تو تم مرو گے نہیں بلکہ زندہ ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے
ان کی دعوت کو قبول کرو، ان کی دعوت کو کیا کرو؟ آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فوراً چلے جاؤ، سارے کام چھوڑ دو، کیونکہ دیکھو پیغام کس کا ہے، آواز کس کی ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یا اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لما یحییکم، یہ دعوت کو قبول کرنا تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ تمہیں کیا دے گا؟ آج پوری دنیا میں جہاں بھی ڈاکٹر ہے، کوئی اس کا علاج نہیں کرونا وائرس کو، انہوں نے صرف یہ کہا احتیاطی تدابیر، احتیاطی تدابیر سنے، کہتے ہیں کم از کم 3 مرتبہ صبح دوپہر شام آپ اچھی طرح اپنا منہ دھوئیں، کولی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، ہاتھوں کو دھوئیں، پاؤں کو دھوئیں اچھی طرح صابن کے ساتھ، تو آپ پر کورونا وائرس حملہ، میں نے کہا 1441 سال پہلے میرے آقا نے 5 ٹائم باوضو ہو کے نماز پڑھنے کو حکم ارشاد فرمایا، اور وہ مسلمان مومن جنہوں نے کبھی نماز کی طرف توجہ نہیں کی، اب جب یہ ریسرچ اور تحقیق آ رہی ہے تو بندے ہر 15 منٹ کے بعد وضو کر رہے ہیں۔ اور میرے کریم آقا امام الانبیاء کی سنت کیا ہے؟ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت فرمائی ہے، چھوٹا پیشاب کیے یا بڑا، آپ نے اس کے فوراً بعد وضو فرمایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ہر وقت باوضو رہنے سے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک کلے میں بند ہو جاتے ہو، اور ایسا کلا جس میں شیطان اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جب کہ معاملات کچھ تھوڑے سے، کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں رہیں گے، یہ چند دن کی بات ہے، تو اب بڑے سارے لوگ وضو کی طرف، نماز کی طرف آئے۔ ہم کہتے ہیں بیماریوں سے ڈر کے نہ آؤ، اللہ سے ڈر کے آؤ، کیونکہ اللہ سے ڈرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سے ڈرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کو حرام فرما دے گا، اس کے جسم پر جہنم کو حرام کر دے گا جو اللہ سے ڈرے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا مکھی کے سر کے برابر، اللہ ایسے جسم کو اور ایسی آنکھ کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ تو اللہ سے ڈرو، کیا کرو؟ قرآن نے خود کہا، قرآن کہتا وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، کورونا سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ ایک واقعہ ہوا نا سورہ احزاب کے اندر، بڑی تفصیل سے بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوتا ہے دراصل حضور کو نہیں ہوتا، وہ ہمیں بتایا جاتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے۔ وہ حضرت سیدہ زینب والا جو واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو چھپا رہے تھے کہ وہاں جس کو ایک دفعہ منہ بولا بیٹا کہہ لیتے تھے وہ حقیقی بیٹے جیسا ہو جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح وراثت میں بھی حصہ لیتا تھا، مرنے کے بعد وہ وارث ہوتا تھا۔ اسلام نے، دین نے اسے روکا کہ نہیں، وہ حقیقی بیٹے جیسا۔ اور اسی باب میں سورہ احزاب بھی کہہ رہی ہے کہ جو اڈاپٹ کرتے ہیں نا، لے پالک، فرمایا اگر تم اس کے باپ کی اس کی ولدیت کا پتہ ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اور اگر باپ کا نام نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ کیا ہے؟ دینی بھائی۔ منع کر دیا، وراثت کو روک دیا کہ منہ بولا بیٹا وراثت میں حقدار ہے۔ اب جب منہ بولا بیٹا کی یہ کیفیت تھی تو جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے وہ بھی
اس منہ بولے باپ پر حرام ہوتی تھی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ زید اپنی بیوی کو جب طلاق دے تو محبوب اس کی بیوی کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کر دیا۔ حضرت زینب بنت جہش جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ واحد خاتون ہے، واحد ام المومنین ہے، جو فخر کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، ان میں سے ہر بیوی کا نکاح کسی نہ کسی انسان اور بندے نے پڑھایا ہے، میں وہ خوش نصیب خاتون ہوں جس کا نکاح رب نے خود پڑھایا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو رسول پاک تھوڑا اس کو چھپا رہے تھے کہ منافقوں کی زبانیں تو پہلے ہی اتنی لمبی ہیں، وہ تو کوئی بات نہیں ہوتی پھر بات بنا لیتے ہیں، تو یہ بات جب ہوئی تو رسول پاک تھوڑا اس بات کو چھپا رہے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، محبوب تم اس کو چھپاتے ہو، اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہو، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، محبوب اللہ زیادہ حق رکھتا ہے تو اس سے ڈر، اور میرے آقا سے زیادہ اللہ سے تو کوئی نہیں ڈرتا تھا۔ یہ دراصل حضور کو حکم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں حکم ہے، اور لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ جملہ سن کے کان پک گئے، یار لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کی کہیں گے۔ حالانکہ گھر میں جو کوئی معاملہ ہوتا ہے باپ بیٹے کے درمیان، تو پتہ ہوتا ہے باپ کو بھی کہ حق کیا ہے، بیٹے کو بھی پتہ ہے، کہتے لیکن کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا منہ کس طرح بند کرو گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اسی سے ڈرو، لوگوں سے۔ اب تو کرونا سے ڈر رہے، لوگوں سے بھی نہیں ڈر رہے، ڈر کس رہے؟ ایک چھوٹی سی بیماری سے، اور وہ بیماری جو صرف جان لے سکتی ہے۔ کیا لے سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک مومنانہ سوچ عرض کرتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر 16ویں پارے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا جن جادوگروں نے مقابلہ کیا، جن جادوگروں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، فرعون کی پارٹی میں تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے آ کے رسیاں ڈالی، کیا کیا؟ رسیاں پھینکی، اور لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے وہ کر دیا، جادو کر دیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا عصائے مبارک پھینکا، تو وہ جو سانپ لوگوں کو نظر آ رہے تھے وہ ساری رسیاں وہ عصا کھا گیا، ساری رسیاں کیا ہوگی؟ وہ کھا گیا۔ جب وہ کھا گیا تو جادوگروں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ جادو نہیں ہے، کہ ایک ڈنڈا ہے، وہ نیچے پھینکا تو سانپ بن گیا، سانپ بن کے وہ ساری رسیاں کھا گیا۔ جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اب جب انہیں حقیقت سمجھ آ گئی نا، تو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا۔ کیا کیا؟ مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے کہا ہوئے میری اجازت کے بغیر ہی مسلمان ہو گئے، میری اجازت کے بغیر کلمہ پڑھ لیے تم نے؟ انہوں نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا اس پر تم ایمان لائے میری اجازت کے بغیر؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اندر کھاتے تم آپس میں ایک ہو۔ اب کیا ہوا؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اس نے کہا میں تمہاری ٹانگ کاٹوں گا، تمہارا بازو کاٹوں گا، دایاں بازو کاٹوں گا اور بائیں ٹانگ کاٹوں گا، یا بایاں بازو کاٹوں گا اور دائیں ٹانگ کاٹوں گا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور سر عام تمہیں کھجور کے تنے کے ساتھ سولی پر چڑھاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سخت عذاب کس کا ہے۔
جادوگروں کا جواب سنیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا فقد ما انت قاد، فقد ما انت قاد، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، جو کرنا چاہتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، اینڈ کیا ہوتا ہے بندے کا جب بندہ پھنس جائے گا، یا جو ہوتا ہے کر لے، پھر یہ کہتے ہیں نا فقد ما انت قاد انما تقضی حاضی الحیات الدنیا۔ انہوں نے کہا تو اگر کچھ کر سکتا ہے تو دنیا کی زندگی لے سکتا ہے نا، آخرت میں تو تیرا کوئی بس نہیں ہے، تو ہمیں مار ہی سکتا ہے نا، تو ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ حقیقت ہم پر ظاہر ہو گئی ہے، حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ تو بے ایمان ہے، تو کافر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ادھر حق ہے، تیری طرف باطل ہے۔ تو میرے بھائی کرونا تو صرف جان ہی لے گا، لیکن اگر اس سے خوف زدہ ہوئے اللہ سے نہ ڈرے، اللہ سے۔ ہمارے ایک استاد گرامی ہیں سید اشرف شاہ صاحب، وہ فن لینڈ میں ہوتے ہیں، فن لینڈ میں، تو نیدرلینڈ اور فن لینڈ یہ سارا ایک ہی علاقہ ہے۔ انہوں نے آج اسٹیٹس اپلوڈ کیا ہے کہ ہم نے بڑا افسوس ہوا کہ وہاں انہوں نے ساری مسجدوں کو تالے لگا دیے، مسجدوں کو تالے لگا دیے ہیں، نمازوں پر پابندی لگا دی، جمعے کے اجتماعات پر پابندی لگا دی۔ تو وہ فرما رہے تھے لوگوں کو کہ اب پہلے اذان ہوتی تھی مسجد میں، اب مسجد کو تالا تو اذان نہیں ہوگی۔ انہوں نے فرمایا ہر بندہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہو کے اذان دے اور پھر گھر میں نماز پڑھے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہوتا رہے۔ خدا نخواستہ، خدا ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو بحیثیت مسلمان، بینگ اے مسلم، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر ایک مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو گاؤں میں اگر 100 گھر ہے، 150 گھر ہے، تو 150 گھروں کی چھتوں پر سے اذان کی آواز آنی چاہیے، تاکہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ کا کلمہ کبھی سرنگوں نہ ہو، وہ بلند ہی ہوتا رہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا حسیبا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا اس لیے ہے تاکہ اپنے نبی کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے، سارے دینوں پر۔ اب سنیے، قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ اگر تم نیکی کرو گے، کیا کرو گے؟ مرد ہو یا عورت ہو نیکی کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اللہ کہتا ہے میں اسے حیات طیبہ عطا فرماؤں گا۔ کیا عطا کروں گا؟ اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ہمہ وقت باوضو رہیں گے، کرونا کی گارنٹی ہے، کرونا کی ہو ہی نہیں سکتا، ہر وقت باوضو، ابھی وضو ٹوٹا پھر وضو کریں، وضو کریں، باوضو رہیں، یہ وائرس آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ تو وہ بھی مان گئے، یہ تو چائنا کا صدر جو ہے چند دن پہلے، ہم سمجھتے ہیں جہاں سے یہ آغاز ہوا ہے نا، جو ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، ایک تو ہے کہ وہ حرام جانور کھاتے تھے، کتے کھا رہے ہیں، بندر کھا رہے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، چمگیدڑ چمچڑک کھا رہے ہیں، چوہے کھا رہے ہیں۔ اسلام نے ان تمام جانوروں کو حرام قرار دیا، اور جن کو اسلام نے حرام قرار دیا وہ ضد سے کھاتے، ضد سے کہ دیکھو جی ہم تو کھا رہے ہیں، تو کچھ نہیں ہوا۔ اب ضد سے کھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پکڑ لیا ان کو۔ کہاں سے پکڑا؟ اب وہاں کچھ لوگ، کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں پر مسلمان تھے، زبردستی ان مسلمانوں کو کافر بنانے کی انہوں نے تحریک شروع کر رکھی تھی، پوری پروٹیکشن سی گورنمنٹ کی طرف سے،
وہ ان کو مار بھی رہے تھے، ان کے بچے چھین کے، تو وہ ایک بندہ یہاں ناروال میں رہتا ہے تو اس کا بچہ جو ہے لے کے تو وہ تفتان بھیج دیا جائے، ہاں جی، وہاں کسی اسکول میں داخل کرا دیا، کیونکہ جی پڑھ تو رہا ہے کوئی بات نہیں۔ اب جس ماں کا بچہ اس سے چھین کے تم اتنی دور بھیج دیے، ماں کا کیا حال ہو۔ اب جب یہ آفت آئی نا تو چائنا کا صدر خود مسجد میں گیا، خود ان مسلمانوں کو جن کو مار رہے تھے، جن کو زبردستی کافر بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اسلام اور دین بھی ایک نعمت ہے، جب یہ کسی میں آتی ہے پھر جاتی نہیں۔ کتنے بندے جو عیسائی تھے تو مسلمان ہو گئے، کوئی ایک بندہ بتائے مسلمان جو مسلمان تھا تو عیسائی ہو گئے، آپ کے علم میں کوئی ہو؟ ہم نے تو روز کلمہ پڑھاتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ جو اسلام جب اندر آتا ہے، جو ٹھنڈ جو سکون اسلام میں ہے، جو اس کی عبادات میں ہے، کسی دین میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اب زبردستی کلمہ پڑھا کافر بنا رہے تھے، تو اس بات کے بانی تو حضرت بلال حبشی ہے نا، کہ ان کو مارا بھی گیا، کوئلوں پر لٹایا گیا، اور مطالبہ یہ تھا کہ تم کلمہ چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو۔ انہوں نے یہی کہا جو فرعون کے جادوگروں نے کہا تھا، فقد ما انت قاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کرنا ہے کر لو، میں کلمہ پڑھنا چھوڑوں گا نہیں۔ اس لیے انہوں نے پہلے مارا، پھر وہ چائنا کا صدر گیا، اس نے کہا یار کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھو، کوئی سورت پڑھو، کوئی دم کرو، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ مسجد میں گیا، باقاعدہ سرکاری سطح پر چائنا کی گورنمنٹ نے اس کے مسجد میں داخلے کی، اور مسجد میں جا کے مسلمانوں کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنے کی فوٹیج جاری کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی یہی ہے، یہ سارے کافر قوم کم آ کے واپس کہاں آئے؟ مسجد میں آ جائیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اور مومنوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری بات مانو، میرے رسول کی مانو، میں تمہیں ایسی زندگی دوں گا جس میں کرونا نہیں ہوگا، جس میں برڈ فلو نہیں ہوگا، جس میں سوائن فلو نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری مانو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ یہ بات بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ میں رب العالمین کہاں ہوں؟ تمہارے دل اور تمہارے درمیان میں ہوں۔ میں کہا ہوں یعنی میں تمہارے اندر ہوں۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تو اندر ہے، یہ دل ہے، اور اس دل اور میرے درمیان اللہ ہے، تو بتاؤ کہاں ہوگا؟ اس لیے وہ کہتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے۔ کسی اور کو دھوکہ دے سکتے ہو، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو دھوکہ، انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم نے واپس گھیر کے اللہ نے تمہیں اسی کی طرف لے کے جانا۔ اینڈ کیا ہوگا تمہارا؟ دنیا میں بھی تم میرے پاس ہو، اور اخیر بھی تمہارا میرے پاس ہی ہے۔ جب اخیر تمہارا میرے پاس ہے تو آج ہی آ جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ ارادہ کرنا چاہیے کہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا، ہم نیکی کی طرف مائل راغب ہو جائیں، کسی ایسے بندے کے پاس جو ہیں وہ بیٹھیں جو ہمیں نیکی سکھائے۔ اور میں اس دن سجاد صاحب کے بھائی منور صاحب کے ختم پاک پر میں نے ایک بات کی تھی اپنے سرکار میاں صاحب کے بارے میں، کہ میں ایسے بندے ہزار دیکھے جو پہلے نمازی نہیں تھے، اب الحمدللہ نمازی ہو گئے، پہلے دیندار نہیں تھے اب دیندار ہو گئے، ظاہر بھی بدل گیا اور باطن بھی بدل گیا۔ اور اگر کسی کو شک ہو تو ہمارے ساتھ چلے، ہم اس کا
تجربہ کراتے، مفت لے کے بھی جائیں گے، واپس گھر بھی چھوڑ جائیں گے، لیکن مقصد زندگی کا کیا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم نے اسی کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔